ہوگا، بچے ایسے خوبصورت بن جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اور عورت کو دلہن بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ سوچئے تو صحیح یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عورتوں کو عطا فرمائی کہ اگر یہ نیک بنے گی تو اپنے نیک خامدوں سے بھی جنت میں پہلے داخل کر دی جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من يفتح باب الجنة الا انه تأتي امرأة تبادرني۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، ہاں ایک عورت ہوگی جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونا چاہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا مگر ایک عورت ہوگی جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونا چاہے گی، فَأَقُولُ لَهَا، میں اس عورت کو کہوں گا مَا لَكِ وَمَنْ أَنْتِ، یہ کیا ہے اور تو کون ہے؟ فَتَقُول، وہ کہے گی انا امرأۃ، میں ایک عورت ہوں، قعدت علی ایتام لی، میرا خاوند فوت ہو گیا تھا اور میں نے بچوں کو چھوٹا دیکھا، نکاح ثانی نہ کیا، ان کی پرورش اچھی کر لوں، لہذا میں نے بچوں کی پرورش کی، اب میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا جو بچوں کی خاطر عورت نکاح ثانی نہ کرے، اتنا یہ بڑا عمل ہے کہ وہ عورت نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ تو بچے چھوٹے ہوں تو عورت نکاح نہ کرے، ہاں اگر بڑے ہو جائیں اور عورت ابھی جوانی کی عمر رکھتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ پھر وہ نکاح کر لے، کیونکہ جوان عورت کا بیوہ رہنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وامرأۃ صافاء الخدین امرأۃ آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک عورت جس کے گال پچکے ہوں گے، جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسی ہوگی جس طرح کے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، ایسی عورت کو جنت میں نبی علیہ السلام کے قرب کا محل ملے گا، وہ جنت میں نبی علیہ السلام کی ہمسایہ بنے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کا گھر نبی علیہ السلام کے گھر کی بغل میں ہوگا۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب، النساء الدنیا افضل ام الحور العین، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت میں حوروں کی سردار جس کو حور عین کہتے ہیں وہ افضل ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نساء الدنیا افضل من الحور العین، دنیا کی عورتیں جنت میں حور عین سے بھی افضل ہوں گی۔ کفضل الزہارۃ علی البطانہ، جس طرح کے ایک خوبصورت کپڑا باریک ہوتا ہے اور اس کے نیچے موٹے کپڑے کا استر بنا دیا جاتا ہے، تو اگر حور عین اس استر کی مانند ہوگی تو پھر جو جنت کی عورت ہوگی یہ اس کے اوپر والے خوبصورت کپڑے کی مانند ہوگی۔ ان دونوں کے حسن و جمال میں اتنا فرق ہوگا۔ اب بتائیے کہ جنتی اور حوریں ہوں گی، ایک ایک حور عین کی 70,000 حوریں خادمہ ہوں گی، اور یہ حور عین یہ جنتی عورت کی خادمہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عورت کو جنت میں ایسا حسن عطا فرمائیں گے کہ حور عین کا حسن
جو قرآن میں کہا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، موتی اور ہیرے کی مشابہت جس کی دی، سبحان اللہ، وہ حور عین بھی وہ ایسے ہوگی جیسے عورتیں کپڑے بناتی ہیں اور بعض اوقات کپڑا باریک ہوتا ہے تو یہ نیچے اس کے استر بنا لیتی ہیں، وہ استر موٹے کپڑے کا ہوتا ہے، بے قیمت کپڑے کا ہوتا ہے، اور اوپر قیمتی کپڑا ہوتا ہے۔ جیسے اس استر میں اور قیمتی کپڑے میں فرق ہوتا ہے حسن و جمال کا، ایسا ہی فرق حور عین اور دنیا کی جنتی عورت کے حسن و جمال میں فرق ہوگا۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جنتی عورت کو جنت میں اس کے پسند کا حسن ملے گا، جیسے وہ چاہے گی۔ یعنی آج تو دلہن کو سجانے کے لیے عورتیں بلائی جاتی ہیں، جی وہ عورت دلہن کو خود تیار کرتی ہے، مگر نقش نین کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تیار کرنا چاہیے کر نہیں پاتے، مگر جنت میں تو نقش نین ہی بدلیں گے، وہاں نہ مسکارے کی ضرورت پڑے گی نہ فلاں کی ضرورت پڑے گی۔ جنتی عورت چاہے گی میری آنکھیں ایسی ہو ایسی بن جائیں گی، میری ابرو ایسی ہو ایسی بن جائے گی، کوئی پلکنگ کی ضرورت نہیں، کوئی فلاں کی ضرورت نہیں۔ چاہے گی کہ میرا چہرہ ایسا ہو، میرے چہرے کی رنگت ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہو، میرے دانت ایسے ہو، میری پرسنالٹی ایسی ہو، جیسے چاہے گی اللہ تعالیٰ اس کو من پسند کا حسن عطا فرما دیں گے۔ مگر اتنی باتیں سننے کے بعد ایک دو باتیں بڑے غم کی بھی ہیں، وہ بھی سنتی جائیے۔ حقیقت کڑوی بھی ہو مگر بیان کر دینی ضروری ہوتی ہے۔ عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اقل ساکن الجنت النساء، کہ جنت میں عورتیں بہت تھوڑی ہوں گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں من 99 امرأة واحدة فی الجنہ وبقیتہن فی النار، کنز المال کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 99 دنیا کی عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی جہنم میں جائیں گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں باوجود اچھی اور بلی ہونے کے خاوند کی اطاعت نہیں کریں گی، خاوند سے محبت نہیں کریں گی، گھر کسی کا آباد کریں گی، دل میں کسی کو آباد کریں گی، اور ان بد دیانتیوں اور خیانتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ اب جنت میں جانا ہے تو آسان، پھر کیوں عورتیں وہاں نہیں پہنچ سکیں گی؟ اس لیے کہ اپنی میں کو مارنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج کی اس محفل میں عورتیں دل میں یہ عہد کریں ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے مارا، اپنی میں کو مارا، آج کے بعد ہم اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں گی، ہم ان سے محبت کے طریقے ڈھونڈیں گی۔ خاوند محبت کرے تو ہماری خوش نصیبی، اگر کمی بھی کرے گا ہم اپنی خدمت سے، وفا سے، نیکی سے اپنے خاوند کے دل جیتنے کی کوشش کریں گی۔ ہم جو ہے وہ ودود بن کر رہیں گی، خاوند سے محبت کرنے والی، اس کے ساتھ خوش مزاج بن کر رہنے والی، غیر سے نظریں ہٹانے والی بن کر رہیں گی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت آسانی سے عطا فرما دے۔ رب کریم یہ تمام نعمتیں آسان فرما دے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، آخری حدیث سن لیجیے آج کی اس محفل کی، عبداللہ ابن عباس سے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت اکثر اہل النساء، میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا۔ قالوا لما یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے اے اللہ کے رسول آپ نے جو ہے عورتوں کو کیوں زیادہ دیکھا؟ قال بکفرہن، فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ قیل یکفرن باللہ، کہا کیا اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر،
فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہوتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کی فراموش کرنے والی ہوتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک زمانے تک اچھا سلوک کرے، ثم رأت منک شیئا، پھر اس سے کوئی چیز جو ہے ہلکی صادر ہو جائے، قالت، آگے سے جواب دیتی ہے، ما رأیت منک خیر قط، میں نے تو تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ ان سڑے ہوئے جملوں کی وجہ سے یہ عورتیں جہنم میں زیادہ ڈالی جائیں گی، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سچے رسول کی سچی کتاب کے اندر روایت ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب، اچھا کتاب بعد کتاب اللہ، یہ بخاری شریف ہے۔ لہذا اس کتاب کی یہ روایت ہے کہ عورتیں جہنم میں اس وجہ سے جائیں گی۔ آج کی اس محفل میں ایک سبق پڑھایا گیا، اللہ کرے کہ عورتیں دل کے کانوں سے سنیں اور آج یہ عہد کر لیں، ہمارا سلوک یہی ہے، ہماری ولایت یہی ہے، ہمارا قرب خدا یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنے خاوند کی محبت کو جمائیں، ان کے دل جیتنے کے لیے ان کے ساتھ خوشی کی زندگی گزاریں، ان کی خدمت میں لگائے رکھیں، اس حال میں مریں خاوند ہم سے خوش ہو، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی یہ سرخروئی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چند لمحے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، آپ کی بندیاں آپ کے سامنے حاضر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اگر کمی کوتاہی کی، اپنے خاوندوں کو ناراض کیا، ان کے سامنے زبان درازی کی، ان کے سامنے اونچا بولی، اللہ ان کے دل جلائے، یا ان کو کسی طرح سے ان کی غیبتیں کی، یا اللہ ان کے حق میں کمی کوتاہی کی۔ رمضان المبارک کے اس عشرہ میں، ان برکات کے لمحات میں، اے اللہ یہ آپ سے معافی چاہتی ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ جہنم میں جانے سے بچا لیجئے۔ اے مالک، اگر آپ کے محبوب سے بتایا کہ 99 میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی، تو پروردگار ہم آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں ان ایک میں سے ہی بنا دیجئے۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم تو دھوپ کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کریں گے؟ پروردگار مہربانی فرمائیے، پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ جیسے آپ کے محبوب نے بتلایا ہمیں ویسا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے مالک، ہم پر احسان فرمائیے، یہ جہنم سے بری ہونے کا اشارہ ہے، آپ کے محبوب نے بتلا دیا وآخرها عتق من النار۔ اے اللہ، ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے۔ آپ کے محبوب نے بتلایا اس عشرہ میں جہنم سے لوگ بری ہوتے ہیں، اے مالک ہمیں بھی بری کر دیجئے، اے مالک ہمیں بھی بری کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، تو اگر شیطان نے سجدہ نہ کیا تھا تو پھر اس کا کیا حشر ہوا؟ اللہ، آپ نے حکم دیا بیوی خاوند کی اطاعت کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اگر اللہ وہ نہیں جھکے گی تو کہیں اس کا حشر بھی شیطان کے ساتھ نہ کر دیا جائے۔ مہربانی فرما دینا، ہمارے نفس کی انانیت کو مٹا دینا، اللہ ہمیں تواضع عطا فرما دینا۔ اے اللہ، نیک بیویوں کو اپنے خاوندوں کے سامنے اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور اسی کے بدلے ان کو اپنی محبوبہ بدیوں میں شامل فرما لینا، اور جنت میں ان کا استقبال فرمانا، اور جنت میں ان کو اپنے محبوب کے مکان کی بغل میں مکان عطا فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔